اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیٹ وے ٹو دی فزکس چینل کے اوپر ایک لمبے انٹرول کے بعد ہم دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں لائک کیا۔ بہت سارے جو سبسکرائبرز ہیں ان کی بڑھتی ہوئی تعداد جو ہے اور گروئنگ نمبر، یہ ایک بہت زیادہ انسپریشن دیتی ہے، انکریجمنٹ دیتی ہے کسی بھی ٹیچر کو۔ کسی ٹیچر کا جو اصل ایسٹ ہوتا ہے وہ اس کے اسٹوڈنٹس کی جو انکریجمنٹ ہوتی ہے، جو اپریسیشن ہوتی ہے، اور جب وہ کوئی بھی کویسچن کو سولو کر سکتے ہیں یا اس میں وہ کوئی ٹاپک کو جس کی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اور اس میں وہ ڈیفیکلٹی اوور کم کرتے ہیں، تو یہ چیز ٹیچر کو ایک سینس دیتی ہے کہ جیسے آپ نے کوئی محاذ فتح کر لیا۔ تو اسی فیلنگ کے ساتھ دوبارہ تھوڑا سا آ رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس نے کافی انسسٹ کیا کہ جی ریٹن فارم میں نوٹس ہونے چاہیے۔ ہم خود بھی گائے بگائے یہ بات کہتے رہتے تھے کہ انشاءاللہ جو چیزیں لیکچر میں جہاں پہ تشنگی رہ جاتی ہے وہ انشاءاللہ نوٹس میں کور ہو جائے گا، لیکن بعض دفعہ جو ہے تو انسان کچھ پلان کرتا ہے ایک خاص ٹائم فریم میں، لیکن اس ٹائم فریم میں وہ کمپلیٹ تو نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کا امر ہوتا ہے تو وہ چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ باہر طور ایک کوشش تھی، یہ کاوش تھی کہ جو ریٹن فارم میں نوٹس ہیں وہ لائے جائیں۔ اب نوٹس لکھتے ہوئے ایک تو مارکیٹ کے اندر بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ نوٹس اویلیبل ہیں اور بڑے اچھے لوگوں نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی ان میں کوئی کمی تھی یا کوئی وہ ٹھیک نہیں ہے یا سب سٹینڈرڈ ہیں۔ ہر لکھنے والا اپنی طور پہ کوشش یہی کرتا ہے کہ بچوں کے لیے بہتر سے بہتر چیز، لیکن اوور دی ایئرز میں نے ایک چیز فیل کی کہ بچے جب ٹائپ کی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ جب لرن کرنا شروع کرتے ہیں، یاد کرنا شروع کرتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ ٹائپ کی ہوئی چیز چونکہ بہت کم جگہ گھیرتی ہے تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، اور جب بک کو دیکھتے ہیں یا پیج کو دیکھتے ہیں تو ہارڈلی آدھا یا 75% ان کا جو پیپر ہوتا ہے، وہ جو آنسر ہوتا ہے، جو گائیڈ ہوتی ہے، اس میں کور ہوتا ہے۔ تو وہ بیکمز اے ٹائپ آف فرسٹریشن فار دا اسٹوڈنٹ۔ وہ فیل کرتے ہیں کہ یار یہ کیا مصیبت ہے، میں تو یاد کر کر کے تھک گیا اور یہ جو ہے ابھی سارا آدھا صفحہ یاد ہوا یا پونا صفحہ یاد ہوا۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو جو نوٹس میں نے بنائے تو اس میں سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز یہی رکھی کہ میں اپنے ہاتھ سے لکھوں۔ تو نیچرلی میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھ سے زیادہ بہتر لکھنے والے ہوں گے، میں تو کبھی کبھی لکھتا ہوں، وہ تو ہر روز ہی چیزیں لکھتے ہیں، تو ان کے لیے اتنا ایشو نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ یہ جو نوٹس ہیں ان کو دیکھیں تو یہ ہینڈ ریٹن ہے۔ سب سے اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کو میں نے ہاتھ سے اسی لیے لکھا ہے، بلکہ جب ہم اس کو پرنٹ کروا رہے تھے، جب اس کو وہ پرنٹنگ کے مراحل میں تھی، تو وہ جو پرنٹر تھا اس نے کہا کہ اگر آپ اس کو ٹائپ کروا دیں تو آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے کیونکہ کاغذ کم خرچ ہوگا۔ تو میں نے یہی چیز اسے کہی کہ میں نے کہا نہیں، انٹینشن یہ نہیں ہے کہ کاغذ کم خرچ ہو یا کوئی تھوڑا سا ہمیں بچت ہو جائے یا کم جگہ پہ آ جائے یا خوبصورت لکھا ہوا آ جائے۔ اور ایک اور چیز جو اس نے مجھے کہی کہ جی آپ اس کو بلینک پیج کے اوپر لکھتے، تو بلینک پیج کے اوپر لکھنے کے ادھر پرنٹنگ پوائنٹ آف ویو سے تو فائدہ یہ تھا کہ اس میں یہ جو لائنیں وغیرہ ہیں نہ آتی، لیکن مسئلہ پھر اس میں میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ تھا کہ سارے لائنیں شاید ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کو ہینڈ ریٹن لکھنے کا بنیادی آبجیکٹیو یہ تھا کہ جب اسٹوڈنٹ اس کو یاد کریں گے تو وہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے تو ہم مطلب جیسے جیسے وہ لرن کرتے جائیں گے تو آلموسٹ وہ پیج بھی آگے جاتا جائے گا، تو انہیں ایک طرح کی جو سینس آف سیٹسفیکشن یا سینس آف اچیومنٹ جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں وہ انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کو بھی ملیں گے۔ لانگ کویسچنز ہمارے اسٹوڈنٹ جب اٹیمپٹ کرتے ہیں تو اس میں سوری آئی لیفٹ دس دی سیکنڈ پوائنٹ، لانگ کویسچن جب ہمارے اسٹوڈنٹ اٹیمپٹ کرتے ہیں تو عام طور پر ان کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ فرسٹ ٹائم 9th میں اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمارے جو اسکولز میں بہت سارے ٹیچرز اچھے طریقے سے بتاتے ہیں، چیزیں سمجھاتے ہیں، لیکن عام طور پر ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پورا کا پورا آنسر ایک ہی گو میں دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب
چیک کر اس پیپر کو چیک کر رہا ہوتا ہے تو اس میں سارا جتنا بھی مٹیریل ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ نے جو انفارمیشن پیپر کے اوپر ٹرانسفر کی ہوتی ہیں وہ اتنی جمبلڈ ہوتی ہیں کہ اور جو ہے تو اتنا پھیلی ہوئی ہوتی ہیں آپ کہہ لیجئے کہ وہ اس کو دیکھنے میں مشکلات آتی ہیں. اب نیچرل سی بات ہے کہ جو ایگزامینر ہے اور جیسے کہ ابھی ایک نیا سسٹم SLO یا جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں اس کے لحاظ سے اسٹوڈنٹ کے جو ایبلٹی کو یا اس کی انڈرسٹینڈنگ کو چیک کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے جو سسٹم, تو اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کچھ پرٹیکولر چیزوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کیا وہ کانسیپٹ, کیا وہ آئیڈیا, کیا وہ لا, کیا وہ پرنسپل اپنے آنسر میں اس نے انکارپوریٹ کیا ہے یا نہیں, یا اس کا کہیں حوالہ دیا ہے یا نہیں. تو اس کے لیے خاص طور پہ اس یہ جو نوٹس ہیں تو اس میں یہ آپشن رکھی گئی ہے کہ جو آپ کا جو ایگزامینر ہے اس کو وہ چیز بالکل کلیئر اور ویوڈ طریقے سے بالکل سامنے ابھر کے آ جائے, اس کو نظر آ جائے کہ بھئی وہ کیا آنسر چاہ رہا ہے دیکھنا اور کیا وہی مٹیریل یہاں پہ اویلیبل ہے یا نہیں. سیکنڈ پوائنٹ, ہمارے جو کانسیپچول کویسچنز ہوتے ہیں جن کو بچے شارٹ کویسچن بھی کہتے ہیں, اور خاص طور پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ SLOز بیس جو مارکنگ سسٹم ہمارا ہو رہا ہے, ای مارکنگ جس کو الیکٹرانک مارکنگ کہتے ہیں وہ بھی آ رہا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ ای مارکنگ کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے. بچوں میں ایک بہت زیادہ کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں ای مارکنگ کیا چیز ہے. ایک بڑا اچھا سسٹم انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے جس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں تو بہتری لے کے آئیں گی اور بچوں کی انڈرسٹینڈنگ اس سے بڑھے گی. تو اس میں شارٹ کویسچن میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو یا تو بچے اسٹریٹ فارورڈ کسی بھی سوال کا جواب دے دیتے ہیں. اب اسٹریٹ فارورڈ میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایگزامینر چاہتا ہے کہ اتنا بھی اسٹریٹ فارورڈ نہ ہو کہ آپ 2 لائنوں میں جواب دے دیں. تو وہ فار ایگزامپل اگر ایک ایگزامینر پوچھتا ہے کہ جی از اٹ پاسبل فار اے باڈی ٹو ہیو زیرو ویلاسٹی وائل موونگ ود یونیفارم اسپیڈ, تو بچے کہتے ہیں یس اٹ از پاسبل. تو آف کورس یس یا نو جو بھی آپ جواب دینا چاہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ کچھ کانسیپٹ بھی ہونا چاہیے, کچھ ریزن بھی ہونا چاہیے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک آبجیکٹ ہے اس کی ویلاسٹی تو زیرو ہے لیکن اس کی اسپیڈ یونیفارم ہے. تو اگر کوئی آبجیکٹ سرکولر موشن پرفارم کر رہا ہے تو پھر آپ یہاں پہ تھوڑا سا سرکولر موشن کا حوالہ دیں گے, تو کچھ تھوڑی بہت ہیڈنگ ویڈنگ لگا دی آپ نے. ویلاسٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ تھوڑی سی ڈسپلیسمنٹ کی بات کریں گے. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ آنسر تو وہ جانتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ سب تو مجھے معلوم تھا. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ یہ چیزیں نہیں دے پاتے تو ایز اے ریزلٹ دے لوز اے ویری پریشیس مارکس. آج کل ہم ایک ایک نمبر کے لیے جو ہے تو لڑ رہے ہیں, کیونکہ ایک نمبر کے اوپر ہمارا جو ہے تو ایڈمیشن رہ بھی سکتا ہے, ہو بھی سکتا ہے. تو یہ کانسیپچول کویسچن کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے خاص طور پہ یہ چیز. اچھا دوسرا, اگر آپ یہ پاس پیپرز اس کے اندر سالو ہیں, اگر آپ اس کے آخر میں صرف ایک پاس پیپر ہی میں نے سالو کیا, کیونکہ اس میں بعض دفعہ بچے یہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں پاس پیپرز میں ہم ان کو کیسے کریں گے. تو یہ اس میں باقاعدہ سیکشن کے سیکشن سی میں کیا وچ از دا لانگ کویسچن پارٹ, اور سیکشن بی جو ہے تو یہ بورڈ کا ایکچوئل پیپر تھا. آئی ڈونٹ ریممبر ایگزیکٹلی کہ یہ اس کا سیشن, اور ڈیلیبریٹلی میں نے نہیں دیا تھا تاکہ تھوڑا سا بچے جو ہے اس کو یس اٹ از مینشن پشاور بورڈ کا 2021 کا یہ پاس پیپر تھا. ایکچولی بورڈ کا پیپر تھا, اس کے بورڈ کے کویسچنز تھے اور سارے کویسچنز کو بورڈ کے جیسے پیٹرن کے اوپر سالو کرنا چاہیے ویسے کیے ہوئے ہیں. سو اس میں آپ کو یہ ہوگا کہ اگر ایک بچہ اس کو تیار کرتے ہیں, آنسر تیار کرتے ہیں, اور پھر ان کو یہ فیلنگ ہے کہ جی ہم نے ایگزام میں کیسے لکھنا ہے, تو یہاں پہ ان کو ایک تھوڑا سا ایک گلمس اس کا بھی مل جائے گا. اچھا جیسے کہ ہمارے نوٹس کا بھی ہم نے نام رکھا گیٹ وے ٹو دا فزکس, نوٹس رکھے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا جو چینل تھا آلریڈی گیٹ وے ٹو دا فزکس کے نام سے ہم لانچ کر چکے تھے, اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 9th اور 10th کے جتنے بھی امپورٹنٹ کوشش ہم نے یہ کی ہے کہ یہ امپورٹنٹ ٹاپکس جو ہیں رہیں, آلموسٹ آل دا ٹاپکس جو ہے ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن کچھ ایکسیپشنز ہیں, کچھ چیزیں ہیں, کچھ ٹاپکس ہیں جو ہم نے چھوڑے ہیں. کوشش ہماری یہ ہوگی کہ آنے والے دنوں میں ہم ان ٹاپکس کو بھی, لیکن چونکہ ان کا تھوڑا سا جو وہ ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے ہم ان کو چوائس کے اوپر ایک طریقے سے رکھتے ہیں یا ان کی امپورٹنس وائز, تو اس کو ہم نے وہ رکھا.
تو گیٹ وے ٹو دا فزکس کے اوپر اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ ان کی وہ لائف اسٹیپ ٹو اسٹیپ، اگرچہ کہ جب میں ان کو لکھ رہا تھا تو اس وقت بھی میرے مائنڈ میں یہی آئیڈیا تھا کہ اس کو لکھتے ہوئے ہم یہ نہ کریں کہ بالکل ایسا ہو کہ درمیان میں کافی اسٹیپس جو ہیں ہم اسکپ کر دیں. اب بعض جو ڈیریویشنز ہیں وہ بک میں انہوں نے بہت اسٹریٹ فارورڈ دی ہوئی ہیں اور بچے عام طور پر ان کو کنفیوز کرتے ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ میں خود بھی جب ان کو پڑھا رہا تھا شروع میں تو میں فیل کر رہا تھا کہ یہ جو ہے تو یہ کانسیپٹ کس طریقے سے ہم بچوں کو کر سکتے ہیں، ٹیچ کر سکتے ہیں. لیکن وہ ڈیریویشن تو میں نے محسوس یہ کیا کہ چونکہ بک والے درمیان میں انٹرمیڈیٹ 2 یا 3 سٹیپس کو بالکل غائب کر دیتے ہیں یا ڈائریکٹ فارمولا پٹ کر کے وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ یہ آنسر آ جاتا ہے. تو اس کے اندر میں نے کوشش یہ بھی رکھی ہے کہ وہ جو انٹرمیڈیٹ سٹیپس ہیں جو کہ کلیئرٹی پیدا کرتے ہیں، اور بعض بچے بڑے اچھے کویسچنس کرتے ہیں، ریزننگ کرتے ہیں کہ جی یہ کیسے ایکول ہو گیا، جس میں آپ کو کہوں گا کہ ایک ہمارے پاس ایک بڑا امپورٹنٹ ایک ڈیریویشن ہے جو ہم تھرمو ڈائنامکس میں یا تھرمل پراپرٹی میں ہم پڑھتے ہیں کہ گیما از اکول ٹو 3 الفا. اب اس کے اندر ایسا سچویشن آتی ہے کہ ہم کچھ پوائنٹس کے اوپر ہم لیتے ہیں کہ جی دس از ایکول ٹو 0 اور دس از ویری اسمال. تو بچہ کہتا ہے کہ جی جب یہ اسمال ہے تو آپ دوسرے کو کیوں نہیں اگنور کر رہے ہیں. تو وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ان ڈیپتھ ان کو لے جانا پڑتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کا اسکوائر لیتے ہیں تو اگر چھوٹی چیز ہو تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یا اگر ہم اسکوائر روٹ لیتے ہیں اور کوئی چھوٹی ویلیو ہو تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. سو اگر آپ ان نوٹس میں جائیں گے تو ڈیٹیل میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو فیلنگ آ جائے گی. حالانکہ اسٹل دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ جی بالکل پرفیکٹ ہیں، بہت اچھے لکھے ہوئے ہیں، اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ اس کے اوپر ضرور فیڈ بیک دیں کہ میں نے جس کو پوائنٹ 1 بنایا کہ جی ہینڈ ریٹن واز بیٹر، تو آپ اس پہ ضرور ہمیں فیڈ بیک دیں کہ کیا واقعی ہینڈ ریٹن اچھے تھے یا نہیں تھے. آپ کی جو کریٹیکل جو ہوں گے کمنٹس ہوں گے وہ یقیناً ایک ایسٹ ہوں گے. کرٹیسزم ایک ہمیشہ بہتری لاتا ہے، اور آئی فیل کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ عزت بھی کرتے ہیں اور بڑے پیار سے ہمیں چیزیں بھی بتاتے ہیں. ایک چیز میں نے انوویشن لانے کی کوشش کی، اس میں کوئی خاص اتنی ٹیکنیکلٹی نہیں تھی، لیکن اس میں یہ ہے کہ پیج نمبرنگ جو میں نے رکھی تو اس میں پیج نمبر بھی ہے اور نیچے جو ہے 3.9 یا اگر آپ نوٹس میں دیکھ لیں گے تو 6.9 یا 7.9 یا یہ. تو اب یہ جو سب سے اوپر تو پیج نمبر ہے، نیچے جو ہے تو آپ کو چیپٹر اور 9 سے مراد 9th کی بک ہے. تو انشاءاللہ جب 10th کے نوٹس آئیں گے تو اور اللہ تعالیٰ کرے کہ جلد سے جلد آ سکیں، لیکن ابھی اس میں کافی ٹائم ہے کیونکہ بہت صرف 2-3 چیپٹرز کے اوپر میں نے کام کیا ہے، باقی ہیں تو ان میں تھوڑا سا چیزیں دے ول ٹیک ٹائم. اور ہمارے لیے سب سے جو اچھا ٹائم مل جاتا ہے وہ جون، جولائی، اگست کا یہ 3 مہینے ہوتے ہیں جس میں ہم تھوڑا بہت کام کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اگر اس میں کوئی کنفیوژن آتی ہے تو آپ لیکچرز میں جا کر چیک کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو. اور اگر اسٹل آپ کو چیزیں آتی ہیں تو فیس بک کے اوپر بھی ہیں، گیٹ وے ٹو فزکس کے لیے ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنایا گیا ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں. اچھا، اب امپورٹنٹ تھنگ کہ یہ آپ کہاں سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. سو اس کو جو ہے فزکس لیب ہمارے اسلامیہ کالجیٹ اسکول کی جو لیب ہے وہاں پہ ہمارے سینئر لیب اسسٹنٹ ہے ریاض صاحب، ریاض خان، وہ ہوتے ہیں. اگر کوئی ڈائریکٹ اپروچ کر سکتا ہے، کوئی ڈائریکٹ آ سکتا ہے تو ان کو کانٹیکٹ کر سکتا ہے، آن پیمنٹ ان سے مل سکتا ہے. دراز کے اوپر ہمارا اسٹور ہے ZHR بکٹ کے نام سے، ادھر جا کے آپ ادھر سے بھی یہ اویلیبل ہوگی، وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور اس چینل کے بنانے میں، اس کو اپلوڈ کرنے میں، اس کو موڈیفائی کرنے میں، اس کی کانسٹنٹ ساری جو ہے، جو میرا چھوٹا بھائی جو سارا کچھ میرے لیے کر رہا ہے، میں تو یہاں کھڑے ہو کے صرف باتیں کرتا ہوں، باقی سارا کچھ وہ سنبھال رہا ہوتا ہے. تو یہ 0332 9292 007 حیدر، آپ ان کو ڈائریکٹ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہی ان کا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، اس کے اوپر بھی آپ وہ کر سکتے ہیں. میں بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا گیٹ وے ٹو فزکس چینل کے حوالے سے کہ جہاں ہمیں پاکستان میں
پشاور میں جو ہے تو اسٹوڈنٹس نے حوصلہ افزائی کی، تو ایٹ دا سیم ٹائم جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے لڑکے تھے جو اسٹوڈنٹس تھے، اور انہوں نے بھی ہمیں گائے بگائے. اس میں خاص طور پہ جو ہے تو ہمارے انڈیا کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے وہ اپنی کمنٹس کے ذریعے وہ اپریسیشن ہمیں دیتے رہے. نیپال سے ہمیں ملی، بنگلہ دیش سے ملی، اس کے علاوہ بھی چند ایک، لیکن یہاں سے چونکہ زیادہ تعداد میں بچوں نے پسند کیا تو کوشش یہی رہی کہ اردو زبان جو ہے چونکہ اس برِ صغیر پاک و ہند میں اردو ہندی کافی مماثلت پائی جاتی ہے دونوں میں، اور کافی جو ہے تو ایک اچھا وائڈ اسپریڈ اس کا اسپیکٹرم بہت براڈ ہے، اس کے ذریعے ہم بہت سارے لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. دنیا میں بہت سارے لوگ اردو کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو انہوں نے اس چینل کو پسند کیا اور میں ان کا بھی خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا. اور میری دعا ہوگی کہ ہمارے سارے بچے جو ہیں وہ آگے بڑھیں، تعلیمی میدان میں بھی اور عملی میدان میں بھی ان کو کامیابیاں نصیب ہوں. اس بات کے ساتھ ہی بیفور آئی سے گڈ بائی، خدا حافظ ٹو یو. انشاءاللہ ہم بہت جلد یہ ایس ایل او بیسڈ جو کویسچنس ہیں یا جو ایگزام ہے اس کی فلاسفی کیا ہے، اس کی ٹیکنیک کیا ہے، انشاءاللہ جلد ہی، میں کوئی پرٹیکولر ڈیٹ تو نہیں وہ کر سکتا، لیکن انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ جلد از جلد، کیونکہ انشاءاللہ اپریل کے اینڈ میں جو ہے تو پیپر شروع ہو رہے ہیں، تو ایگزام سے کوشش یہی ہوگی کہ 2 مہینے پہلے تک آپ کو یہ ایس ایل او، کہ تاکہ آپ جب تیاری کر رہے ہوں تو آپ کے مائنڈ میں چیزیں کلیئر ہوں کہ وہ آپ سے کیا کویسچن کریں گے، کس قسم کا کویسچن کریں گے اور کس قسم کا آپ کو آنسر دینا ہوگا. تو انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کر دی جائے گی. وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.